اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ النازعات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورے کی 28 آیات کی تفسیر کا شرف حاصل کیا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 29 سے آغاز کریں گے۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 29 سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم۔ گفتگو ہماری یہ تھی کہ خداوند عالم نے آسمان کی تخلیق کی طرف اشارہ کر کر ان افراد کو جواب دیا کہ جو افراد یہ کہتے تھے یا یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی اس کی قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کس طرح سے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو ویسے ہی خلق کرے جیسا انسان کو اللہ نے پہلے خلق کیا تھا۔ ان افراد کو جواب دیا کہ آسمان کی تخلیق زیادہ پیچیدہ ہے انسان کی تخلیق سے، زیادہ مشکل ہے انسان کی تخلیق سے۔ جب اللہ آسمان کی تخلیق پر قادر ہے، آسمانوں کی تخلیق پر قادر ہے، اور وہ نظم و نسق جو تمام آسمان گلیکسیز میں قائم ہے اس پر قادر ہے، تو انسان کی تخلیق تو کچھ بھی نہیں۔ اسی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کائنات کی نظم و نسق کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کس حیرت انگیز طریقے سے کائنات میں نظم و نسق قائم ہے، یہ زیادہ سخت ہے انسان کی تخلیق سے۔ ارشاد ہوا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا۔ اغطش لیلہا یعنی اللہ نے رات کو خلق کیا، رات کو بھیجا، واخرج ضحاہا اور اس رات سے دن کو نکالا۔ واغطش لیلہا رات کا پردہ اللہ نے دنیا پر ڈالا، پھر اس کے بعد اس رات سے اللہ نے روز کو نکالا، دن کو نکالا۔ ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو کہ چاشت کا وقت، کہ جب آفتاب اپنے پورے شباب پر چمکتا ہے اور دنیا کے ہر گوشے اور کنارے کو اپنے نور سے منور کرتا ہے اور تاریکی کو ختم کرتا ہے۔ یعنی یہ کائنات میں ایک نظم و نسق کی طرف اشارہ ہے، رات کا ہونا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور یہ سلسلہ یوں ہی تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، اگر انسان غور و فکر کرے رات کی تخلیق پر، روز کی تخلیق پر، اگر دن نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کیسے گزرتی، رات نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کیسے گزرتی، اگر دن نہ ہوتا یہ آفتاب اور یہ دن، یہ تمام موجودات آفتاب کی روشنی سے کہ جو رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں تمام موجودات، بلکہ یوں کہوں کہ تمام موجودات کی حیات کی بقا آفتاب کے نور میں ہے اور روز روشن کے نور میں ہے۔ اگر روز نہ ہو، اگر دن نہ ہو، اگر آفتاب نہ نکلے تو انسان کی حیات مشکل ہو جائے، اس کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ اگر آپ غور و فکر کریں کہ آفتاب کے ذریعے تمام
درخت جو ہیں وہ پرثمر ہوتے ہیں، اپنے ثمر کو پہنچتے ہیں، پھل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام زراعت، کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں آفتاب کے نور کی محتاج ہیں۔ اور پھر آفتاب کے غروب ہونے کے بعد اگر رات نہ آتی تو تمام موجودات کیسے اپنے جسم کو آرام پہنچاتے، کیسے استراحت کرتے۔ اگر دن ہی رہتا تو مسلسل کام کرتے رہتے، اور مسلسل کام کرنے کے بعد وہ اپنے کام سے اکتا جاتے، ایک طریقے سے وہ اپنے مشغلے سے بور ہو جاتے اور وہ ان کا مشغلہ ان پر بوجھ ہو جاتا۔ لیکن جب رات آتی ہے، انسان جب رات میں سوتا ہے، اس کا جسم استراحت کرتا ہے، ذہن اس کا استراحت کرتا ہے، اس کے جسم کو آرامش عطا ہوتی ہے۔ پھر جب دوبارہ سے رات کے جانے کے بعد دن نکلتا ہے، انسان ایک نئی توانائی کے ساتھ، انسان ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور خوشحالی کے ساتھ اپنے کام اور مشغلے کی طرف جاتا ہے۔ پھر ارشاد خداوندی ہے، یہ تو خداوند عالم نے آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا، اور دنیا میں جو نظم و نسق جو قائم ہے، رات کا اور دن کا، رات کا ہونا، رات کے بعد دن کا، دن کے بعد رات کا ہونا۔ پھر اس کے بعد ارشاد خداوندی ہے زمین کے حوالے سے، یعنی زمین کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے، لیکن بات وہیں جا رہی ہے۔ یہ جواب انہی لوگوں کو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کیسے دوبارہ اٹھائے گا۔ خداوند عالم اپنی کائنات کی تخلیق کی پیچیدگیاں، باریکیاں، نظم و نسق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں زیادہ سخت ہیں تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے سے۔ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانا بہت آسان ہے میرے لیے، لیکن یہ سب چیزیں اس سے زیادہ سخت ہیں، لیکن میں اس نظم و نسق پر بھی قادر ہوں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ نے زمین کو خلق کیا، بعد ذالک دحاہا، یعنی آسمان کے بعد اللہ نے زمین کو خلق کیا، دحاہا یعنی زمین کو پھیلایا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خلق کرنا، ایک ہوتا ہے پھیلانا۔ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کچھ حصہ زمین کا خلق تھا، جو آپ نے سنا ہوگا کہ نام روز دہو الارض کے نام سے، کہ اس میں اعمال ہیں، تقریباً جو ہے کچھ اعمال اس میں عرض کیے گئے ہیں، تو اس کی اہمیت ہے۔ تو دہو الارض کا جو مطلب ہے وہ ہے زمین کا گسترش ہونا، یعنی زمین کا پھیلنا۔ پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا کچھ حصہ پہلے سے اللہ نے خلق کیا تھا، اس تھوڑے سے حصے سے اللہ نے زمین کو پھیلایا، اس طرح سے پھیلایا کہ پوری کائنات میں زمین کا فرش جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زمین کا حصہ آسمان کی تخلیق سے پہلے تھا، لیکن زمین کا پھیلنا آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کے فرش کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا۔ یہ گفتگو بہت اہم ہے زمین کے پھیلنے کے حوالے سے، کہ زمین کا وہ حصہ جو تھوڑا سا حصہ تھا وہ اللہ نے کہاں خلق کیا تھا، اور کس چیز کے زیر اللہ نے خلق کیا تھا، کیا چیز اس زمین کے حصے پر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وہ عرض کیا تھا۔ بس میں ایک روایت یہاں یہ عرض کر دوں زمین کی گسترش کے حوالے سے، تاکہ بات واضح ہو جائے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہو کہ خانہ کعبہ کی تخلیق اللہ نے کب کی، کب اللہ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا، اور خانہ کعبہ کس چیز پر اللہ نے خلق کیا۔ تو ایک روایت ہے، یہ جناب ابن عباس سے مروی ہے، اور یہ روایت جو ہے بحار الالوان میں نقل ہے، جلد نمبر 54 میں بھی نقل ہے۔ ہاں، جلد نمبر 54 میں یہ نقل ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ وضع البیت علی الماء علی 4 ارکان قبل ان یخلق الدنیا ب1000 عام ثم دحیت الارض من تحت البیت۔ ارشاد خداوندی ہے پیغمبر اعظم کی زبانی کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو
اللہ نے خانہ کعبہ کو گفتگو بہت اہم ہے، اور یہ ان لوگوں کو جواب ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں ہو کہ خانہ کعبہ کی تخلیق جو ہے کب ہوئی۔ تو ارشاد ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس روایت کو جناب ابن عباس نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ تقریباً 2000 سال قبل، 2000 سال پہلے آسمانوں کی تخلیق سے، کائنات میں اور چیزوں کی تخلیق سے، انہیں بھی کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے 2000 سال پہلے کائنات کی تخلیق کے آغاز سے 2000 سال پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کو خلق کیا، اور خانہ کعبہ کو جو خلق کیا تو اس کے نیچے ایک زمین کا اتنا حصہ خلق کیا کہ جس پہ خانہ کعبہ کیا قرار پا سکے، کیونکہ دیکھیے پوری زمین پر پہلے پانی تھا، پوری زمین کیا ہے وہ پانی میں تھی۔ پھر جب اللہ نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلایا، کیونکہ زمین پر کیا تھا، زمین سے پہلے کیا تھا، دنیا میں سب پانی ہی پانی تھا، تو اس پانی میں اللہ نے 4 ستون قرار دیے، اور ان 4 ستون کے اوپر اللہ نے خانہ کعبہ کو رکھا۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے رکھا خلق کرنے کے بعد، یعنی ان 4 ستون پر اتنے حصے میں زمین کا حصہ خلق کیا اللہ نے۔ اتنا حصہ کیا تھا، وہ زمین کا تھا، اور وہ زمین کیا تھی، وہ 4 ستون پر تھی، اور اس کے اوپر اللہ نے خانہ کعبہ کو خلق کیا۔ پھر یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اللہ نے آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو یہیں سے پھیلایا، یعنی زمین جو ہے وہ خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلی پوری دنیا میں۔ یہ بہت اہم روایت ہے۔ تو آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پالنے والے تو جواب محمد والے محمد کا، تو جواب حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال آب و عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔